السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سوغوت میں حلیمہ سر پہ ہاتھ رکھ کر بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہے اور اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب بالا خاتون اسے یخنی پلا رہی تھی۔ پھر اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب عثمان صاحب نشانات بناتے ہوئے اسے کہانی سنا رہے تھے۔ ان خیالات کے بعد حلیمہ کہتی ہے، کیا مجھے اب خوش نہیں ہونا چاہیے؟ علاؤالدین، فاطمہ، ارحان، عثمان وہ سب میری طرح تکلیف میں ہیں، مگر انہیں درد میں دیکھ کر میں بھی کیوں درد محسوس کر رہی ہوں؟ آخر کیوں مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر دعا مانگتے ہوئے کہتی ہے، یسوع مسیح میری مدد کر، میری اس بے چینی کو ختم کر کے مجھے سکون بخش۔ میرے خدا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میرے خدا، کیا انتقام لینا غلط ہے؟ کیوں جب میں انہیں اس طرح تکلیف میں دیکھتی ہوں تو خود بھی اسی درد کا شکار ہو جاتی ہوں؟ کیا میں ان سے زیادہ تکلیف میں ہوں؟ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنا راستہ کھو چکی ہوں، مجھے راستہ دکھا یا رب۔ اس لیے میں فاطمہ وہاں پہ آتی ہے۔ فاطمہ کو دیکھتے ساتھ ہی حلیمہ مسلمانوں کی طرح دعا کرنے لگ جاتی ہے۔ فاطمہ اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ تو حلیمہ کہتی ہے، میں بالا خاتون کے لیے دعا کر رہی تھی۔ فاطمہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں بھی تھوڑے ہی عرصے میں ماں سے پیار ہو گیا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ حلیمہ کہتی ہے، بالکل میری پسندیدہ تھیں، وہ میرے قریب ہوتی تو یہی محسوس ہوتا کہ میری حقیقی والدہ ہیں۔ جب میں اپنی آنکھیں بند کرتی ہوں تو میں اپنی ماں کے چہرے کے بجائے ان کا چہرہ دیکھتی ہوں۔ فاطمہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، والدہ ایسی ہی تھیں، وہ سب کے لیے ماں جیسی تھیں۔ پھر اس سے پوچھتی ہے، مریم تم نے اپنی ماں کا درد کیسے برداشت کیا؟ میں اپنی ماں کا درد کیسے برداشت کروں گی؟ تو حلیمہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے، آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی، مگر یہ درد آپ کے جگر کو جلا دے گا، اس سے ہونے والی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دوسری طرف باہر عثمان صاحب علاجہ کے پاس آتے ہیں اور بے چین علاجہ کو پرسکون کرتے ہوئے کہتے ہیں، میری بالا فوت ہو چکی ہے، تم بھی اداس ہو، ہے نا؟ اب تم میرے پاس اس کی امانت ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مگر علاجہ پرسکون نہیں ہوتی تو عثمان صاحب کہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ پرسکون ہو جاؤ علاجہ۔ علاجہ خود کو چھڑواتی ہے اور بھاگ پڑتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب نہیں نہیں کہتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور التوتان پر سوار ہوتے ساتھ ہی نکل پڑتے ہیں۔ علاجہ آگے بھاگتے بھاگتے اس درخت کے پاس جا رکتی ہے۔ عثمان صاحب بھی التوتان سے اتر کر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر گھوڑے سے اترتے ہوئے کہتے ہیں، یہ میرا اور بالا خاتون کے ملنے کا مقام تھا۔ اس کے ساتھ ہی بالا خاتون عثمان صاحب کو جھولا جھولتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں وہی رومال ہوتا ہے۔ انہیں محسوس کرتے ہوئے عثمان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور تیزی سے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ کچھ دیر جھولا جھولنے کے بعد بالا خاتون بھی عثمان صاحب کی جانب بڑھتی ہیں اور انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ عثمان صاحب بالا خاتون کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، تم زندہ ہو، یہ ایک معجزہ ہے۔ بالا خاتون ان سے کہتی ہیں، میں زندہ ہوں میرے پیارے عثمان، میں مری نہیں ہوں۔ عثمان صاحب خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں، تم مری نہیں ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب انہیں گلے لگا لیتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں، میں تمہاری منتظر تھی اور تم آگے عثمان، علاجہ تمہیں میرے پاس لے آئی، لیکن میں بخوبی جانتی ہوں کہ میرا کارا عثمان، خواہ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوں، ڈوبے ہوں خون میں، وہ اپنی بالا کو ضرور بچائے گا، ضرور بچائے گا، چاہے جو بھی ہو جائے، جیسا بھی ہو جائے، آپ ضرور آئیں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، میں ضرور آؤں گا۔ رومال بالا خاتون انہیں دیتے ہوئے کہتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ کارا عثمان اپنی بالا کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون پلٹتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں اور عثمان صاحب رومال کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ مگر ناظرین، یہ عثمان صاحب کا خواب ہوتا ہے۔ وہ میت کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بالا کاش کہ میں خواب سے کبھی آنکھیں نہ کھولتا، کاش میں وہیں تمہیں دیکھتا رہتا، میں نے تمہیں تھوڑی دیر پہلے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب برہان کو بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، علاجہ کہاں ہے؟ کیا کوئی خبر ہے؟ برہان کہتا ہے، جنگجو نے ہر طرف دیکھا لیکن کوئی خبر نہیں ہے، وہ زخمی بھی ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کہیں اپنی جان کی بازی ہار گئی ہے۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ نہیں مرے گی، تم علاجہ کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی برہان چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون آگ کے سار کے تاریک ترین زندان میں قید ہوتی ہیں اور دعا مانگتے ہوئے کہتی ہیں، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے، مجھے ایک وسیع دل سے نواز، میری عقل کو بصارت عطا فرما۔ کیا وہ دوبارہ میرے ذریعے کوئی چال چل رہے ہیں؟ میں صرف تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتی ہوں، مجھ پہ سچ کو اشکار کر دے میرے رب، مجھے ظالموں کے ہاتھ میں نہ چھوڑنا، آمین آمین آمین۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ مسلسل گھوڑے کو دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ آندھی میں وہ سب آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک مقام پہ برہان ان سے آ ملتا ہے اور عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ تو برہان کہتا ہے، معلومات درست ہیں جناب، اولوگان کتا کافر بزنطینیوں کے ساتھ اپنی فوج کو اکٹھا کر کے سوغوت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، ان کا نظام کیسا تھا؟ کیا آپ نے انہیں اچھی طرح دیکھا؟ برہان کہتا ہے، انہوں نے ایک ایسا نظام منتخب کیا ہے کہ سوغوت کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے صفوں کے درمیان میں گھسنا بہت کٹھن کام ہے۔ کتوں کی لامحدود تعداد ہر لحاظ سے ایک ترتیب میں منظم ہے، وہ تنگ راہداریوں اور دیگر راستوں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، بالکل جیسا کہ میں نے توقع کی تھی، سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔
شہزادے ایک طرف سے اور ہم دوسری طرف سے، ہم ان پر سخت حملہ کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے آگے جبکہ ان کے جانباز پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، یخ بستہ ہواؤں میں مشکل راستے کی طرف۔ جنگل میں لوگان بازنطینی اور منگول نوکروں کی بڑی تعداد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہرستوں سے کہتا ہے ہم خاموشی سے آگے بڑھیں گے، ہم عثمان کے لیے موت بن کر اس کے سامنے آئیں گے۔ التوگا کہتا ہے اولوگان ہماری فوج اتنی بڑی ہے کہ ہماری تعداد قبیلے والوں سے کہیں زیادہ ہے، عثمان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ اس لیے ایک منگول نوکر وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے عثمان سوغوت سے روانہ ہو گیا ہے اولوگان اور اس طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ اولوگان پوچھتا ہے بے بس عثمان کے پیچھے کتنے جنگجو ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے ان کی تعداد آپ کی عظیم فوج کے مقابلے میں بہت کم ہے اولوگان۔ اولوگان کہتا ہے ایک سردار اپنا نام دنیا میں پھیلانے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن صرف ایک عورت کی وجہ سے غلطیاں کرنے جا رہا ہے، وہ ہرس سے مغلوب ہو کر ہار رہا ہے۔ پھر اولوگان سپاہیوں سے کہتا ہے آج جنگ کا دن ہے، یہ زمینیں آج ان سپاہیوں کے خون سے سرخ ہوں گی جن کی جانیں ہم لیں گے۔ چلو رکو نہیں چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اولوگان کے ساتھ تاحد نگاہ سپاہیوں کی تعداد ہوتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قبیلے میں منگول لوگوں پہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے خواتین اور بزرگوں کو بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ باندھا ہوتا ہے۔ ظالم اور جابر بیگم ایک کو لات مار کر پھینک دیتی ہے، لوگ التجا کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے اور یہ ظلم دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ ختم ہونے کے بہت قریب ہے۔ بیگم بلند آواز سے کہتی ہے ہمارے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے لیے اور عثمان کے لیے خود کو قربان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر البائی کہتا ہے اگر عثمان نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اولوگان اسے مار ڈالے گا۔ لوگ بیگم اور البائی کو غدار غدار پکار رہے ہوتے ہیں تو البائی کہتا ہے میں نے تم لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا، یہ عثمان نے کیا ہے۔ اگر تم لوگوں نے میرے بجائے عثمان کو اپنا سردار کہا تو میں تم سب کو کچل ڈالوں گا، مگر اس کے باوجود آوازیں بلند ہوتی ہیں غدار غدار غدار۔ یہ سنتے ساتھ ہی البائی کوڑا لے کے ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ ظلم دیکھ کر عائشہ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے بھی کوڑے مارے البائی صاحب، کیا مجھے بھی کچل دیں گے؟ البائی اس سے کہتا ہے عائشہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم اپنا خیمہ نہیں چھوڑو گی؟ تو عائشہ اس سے کہتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کا ظلم نہیں دیکھ رہی؟ البائی اسے کھینچتا ہوا ایک طرف لے جاتا ہے۔ عائشہ مسلسل کہہ رہی ہوتی ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ البائی سپاہی کے حوالے کرتا ہے اور سپاہی عائشہ کو لے جاتا ہے۔ پھر لوگوں سے کہتا ہے اگر تم لوگ میری بیعت نہیں کرو گے تو میں سردار نہیں بن پاؤں گا۔ آگ کے سار کے لیے میں بالا خاتون کیچڑ نما زندان میں بند ہوتی ہیں، بہت زیادہ بدترین حالت میں، اور وہ کہتی ہیں حلیمہ میری بیٹی۔ اس لیے میں صوفیہ وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے متجسس تو ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں جانتی تھی بالا، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ بالا خاتون اس سے کہتی ہے تمہاری اس بات سے کیا مراد ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کس راز کی بات کر رہی ہو؟ میری اس بیٹی کی جو مر چکی ہے؟ صوفیہ کہتی ہے میں واقعی میں بہت پہلے واپس لوٹ کر آئی تھی، کیا تم جانتی ہو بالا؟ میں نے تمہاری بیٹی کو دیکھا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون غصے میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہیں کیا تم ہی ہو جس نے میری بیٹی کو مارا؟ اگر تم نے اسے مارا ہے تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ صوفیہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کیا میں ایک ایسی انسان لگتی ہوں بالا؟ میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملانے آئی ہوں۔ بالا خاتون چلاتے ہوئے کہتی ہیں تم کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تم کیا میرے دماغ کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ صوفیہ کہتی ہے تمہاری بیٹی زندہ ہے بالا، مگر بالا خاتون اس پہ نہ یقین کرتے ہوئے کہتی ہیں کیا حلیمہ زندہ ہے؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ مر چکی ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم جھوٹ بول رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتی ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے تمہاری بیٹی اسے سیب کھانا کافی زیادہ پسند ہے نا؟ وہ اپنے لانتی باپ کی بہت منسلک ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بالا خاتون کو حلیمہ کا تعویذ دکھاتی ہے، جسے دیکھتے ساتھ ہی بالا خاتون تڑپ اٹھتی ہیں اور تعویذ کی جانب لپکنے کی کوشش کرتی ہیں مگر زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ صوفیہ ان سے کہتی ہے کچھ یاد آیا بالا؟ بالا خاتون اس سے کہتی ہیں تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ یہ تعویذ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تو صوفیہ کہتی ہے یہ حلیمہ کا تعویذ ہے نا؟ بالا خاتون اس سے کہتی ہیں نہیں نہیں صوفیہ یہ مجھے دے دو، یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ صوفیہ نے تڑپاتے ہوئے کہتی ہے میں اس لمحے کا بہت عرصے سے انتظار کر رہی ہوں بالا۔ بالا خاتون چلاتے ہوئے کہتی ہیں دے دو مجھے دے دو۔ صوفیہ بار بار ہاتھ آگے کرتی ہے اور پیچھے کرتی ہے، پھر آگے کرتی ہے، پھر پیچھے کرتی ہے اور انہیں تڑپاتے ہوئے بہت خوش ہوتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ وہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔